الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری برکات رمضان کی نشستیں چل رہی ہیں، آج تیسری نشست ہے جس میں ہم جمع ہوئے ہیں، اور موضوع جو ہے آج 3 رمضان شریف ہے، اس کے حوالے سے سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال شریف کا دن ہے، تو اسی حوالے سے آپ کی شان کے متعلق ہی باتیں ہوگی۔ تو جس طرح کے موضوع پچھلی نشستوں میں تھا فیضان رضا جاری رہے گا، تو آج بھی انشاءاللہ العزیز اعلیٰ حضرت کے کلام سے میں جو ہوں، اعلیٰ حضرت کا کلام سیدہ کائنات کے متعلق جو اعلیٰ حضرت نے اپنے ملفوظات کلام شریف لکھا، تو اس میں اعلیٰ حضرت نے بی بی کائنات کے متعلق کیا فرمایا، تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو آج کی ہماری نشست کے جو مہمان ہیں، تو وہ ایک میری دائیں طرف ہیں جو کہ ہمارے خصوصی مہمان بنے، اور جن کا نام ہے حضرت علامہ مولانا محمد اویس علی چشتی صاحب، اور دوسرے میری بائیں طرف مہمان بیٹھے ہیں جن کا تعارف پچھلی نشست میں بھی کروایا تھا، خواجہ محمد رضوان صاحب۔ تو دوستو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آج بہت ہی قیمتی نشست لگنے جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے جو دعوت سخن سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں وہ ہیں حضرت علامہ مولانا محمد اویس علی صاحب، جو کہ حجرہ شاہ مقیم کی دھرتی سے تشریف لائے ہمارے پاس۔ ان کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ ہمارے سامنے سیدہ کائنات کے متعلق گفتگو فرمائے۔ پہلے تو میں حضرت علامہ مولانا مفتی مبشر احمد چشتی صاحب آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی محبتوں سے نوازا اور ہمیں یہاں بلایا، اور ہم اپنی حاضری کے لیے تشریف لائے ادھر۔ چند اشعار بی بی پاک کی شان میں پیش کرتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے۔ اس سے پہلے درود پاک پڑھیے۔ جدو پڑھیے درود حضور اتے دور کل مجبوریاں ہوندیاں، جدو پڑھیے درود حضور اتے دور کل مجبوریاں ہوندیاں، قسم رب دی سائم درود پڑھیاں، قسم رب دی سائم درود پڑھیاں، آساں ساریاں پوریاں ہوندیاں۔ پڑھو درود حضور دی شان اتے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہم بی بی پاک کے گھر کو سلام کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم بی بی پاک کے گھر کو سلام کرتے ہیں، یہاں رک کر نبی بھی احترام کرتے ہیں، یہاں رک کر نبی بھی احترام کرتے ہیں۔ جنہوں نے تکلیف دی زہرا کے بچوں کو وہ تھے یزیدی، جنہوں نے تکلیف دی زہرا کے بچوں کو وہ تھے یزیدی، ہم اس لیے ان پر لعنت صبح و شام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ آگے ایک اور شعر ہے، جی جی۔ جو تمام جنتیوں کے سردار ہیں، جو تمام جنتیوں کے سردار ہیں ان کو حسنین کریمین کہتے ہیں، جو تمام جنتیوں کے سردار ہیں ان کو حسنین کریمین کہتے ہیں، اور جس کے قدموں میں حسنین کریمین کی جنت ہے، جس کے قدموں میں حسنین کریمین کی جنت ہے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ منقبت بی بی فاطمہ الزہرا، سبحان اللہ، جس کو کرے سب سلام وہ بی بی فاطمہ ہے، جس کو کرے سب سلام وہ بی بی فاطمہ ہے، جو حق کا ہے پیغام وہ بی بی فاطمہ ہے، کرتے ہیں سب احترام بی بی فاطمہ کا، کرتے ہیں سب احترام بی بی فاطمہ کا، نبی کرے جس کا احترام وہ بی بی فاطمہ ہے، نبی کرے جس کا احترام وہ بی بی فاطمہ ہے۔ حسنین ہے امام ہم سب مانتے ہیں، حسنین ہے امام ہم سب مانتے ہیں، جو حسنین کی بھی امام ہے وہ بی بی فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ہر کسی کو اس کا انعام ضرور ملا، ہر کسی کو اس کا انعام ضرور ملا، جو ملا آقا کو انعام وہ بی بی فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تو بہت ہی ذوق سے ہمارے سامنے حضرت علامہ مولانا اویس علی چشتی صاحب نے ہمارے سامنے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی شان میں جو ہے اشعار پیش کیے، جن سے ہمارا دل ٹھنڈا ہو گیا، اور سیدہ کائنات آپ بھی انشاءاللہ العزیز ہم سے راضی ہوں گی کہ آج کے دن ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ہمارے دوسرے مہمان جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں خواجہ محمد رضوان صاحب، وہ ہمارے سامنے سیدہ کائنات کے متعلق طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے متعلق ہمارے سامنے جو ہے کلام پیش کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو۔
اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبھی حضرات مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی مبشر احمد حسینی صاحب اور ساڈے مہمان محمد اویس رضا قادری صاحب آپ حجرہ دی سرزمین تو تشریف لے آئے ساڈے کول. جزاک اللہ. تو 3 رمضان المبارک شریف نو سیدہ کائنات حضور دی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابدا وصال مبارک ہویا. تو حضور دی اس نواسی دی شان بہت ہی بلند اور اعلیٰ ہے، بے شک، کیونکہ حضور سید اعلیٰ حضرت سرکار عظیم البرکت اشاع امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمہ فرماندے نے تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا، کیا بات، ماشاء تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاع امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمہ نے آپ نے ایک مقام تے سیدہ فاطمہ الزہرا پاک نور فرمایا، نور فرمایا اور فرمایا کہ نور کیوں فرمایا حضور سید اعلیٰ حضرت سرکار نے؟ کیونکہ باپ بھی نور ہے، باپ بھی سیدہ پاک دے باپ بھی نور نے، اور فرمایا آپ دے جڑے شوہر نے مولا علی المرتضیٰ وہ بھی نور نے، اور فرمایا حسنین کریمین وہ بھی نور نے. تو پتہ چلیا اس شعر تے اعلیٰ حضرت سرکار جڑا آپ نے پیچھے فرما چھڑیا تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاع امام احمد رضا محبت بے تاج بادشاہ آپ نے فرمایا کہ سیدہ کائنات آپ شان اور مقام کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر کے اندر تشریف فرمانے آقا انعامدار نے فرمایا اے سیدہ تو تمام عورتاں دی سردار ہیں، تو تمام میری امت دے اندر جتنیاں عورتاں نے ساریاں عورتاں دی سردار ہوئیں گی جنت دے اندر. سیدہ پاک نے عرض کی تھی یا ابا حضور میں آل عمران سورت آل عمران دی تلاوت کر رہی ساں، اس دے اندر سیدہ مریم دا ذکر آیا، بی بی مریم پاک دا ذکر آیا کہ وہ ساریاں امتہ تہاڈی امت دے اندر جنیاں عورتاں نے ساریاں عورتاں دی سردار نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی اے زہرا امت دے اندر 4 عورتاں ایسیاں نے جڑیاں میری امت اندر جنیاں عورتاں نے وہ 4 عورتاں ساریاں عورتاں دی سردار نے، اور فرمایا کہ انہاں دی سردار نے، اور فرمایا کہ اماں پاک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ کیڑیاں نے؟ مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا اے فاطمہ پہلی عورت حضرت مریم علیہ السلام نے جیڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے، اور فرمایا دوسری حضرت آسیہ علیہ السلام نے، اور فرمایا کہ تیسری تیری والدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور فرمایا کہ چوتھی اے فاطمہ تو ہے. لیکن میں محمد دسنا چاہنا ہے فاطمہ جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو رب تعالیٰ ساریاں نو جنت دے گا، جدو انہاں نو رب تعالیٰ جنت دے گا ساریاں سردار بن کے نہیں جان گیاں بلکہ انہاں دی سردار انہاں دی سپہ سالار انہاں دی نیب فاطمہ تو ہوئے گی، تو بنت صدیق تو بنت محمد دی بیٹی ہوئے گی. فاطمہ بھی ابو بکر دی بیٹی بھی تیری قیادت اندر جائے گی، اسماعیل علیہ السلام دی ماں بھی تیری قیادت اندر جائے گی، اور فرمایا کہ خدیجہ الکبریٰ بھی تیری قیادت اندر جائے گی، اور مریم بھی تیری قیادت اندر جائے گی. میں محمد دسنا چاہنا وہاں ساریاں عورتاں تو ود کے مقام انہاں دے بے مثل تے بے مثال نے، لیکن محمد تیری شان اے بیان کر رہا ہے ساریاں تو ود کے تیری شان قیامت والے دن بلند ہوئے گی. تاں کر کے اسی آخنے کونین کی دولت ہے تیرے پاؤں کے نیچے، کونین کی دولت ہے تیرے پاؤں کے نیچے، عظمت کی بھی عظمت ہے تیرے پاؤں کے نیچے. ہم کیا ہے جو لکھے تیری شان کا قصیدہ اے فاطمہ، حسنین کی جنت ہے تیرے پاؤں کے نیچے. تو ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے سامنے جو لب شیف فرما رہے تھے سیدہ کائنات کے متعلق. بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے بیان فرمایا کہ سیدہ کائنات کی شان کیا ہے. تو اب ہم پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کہ اعلیٰ حضرت کیا سیدہ کائنات کے متعلق فرماتے ہیں؟
کیونکہ اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، اور اب نشستیں بھی اعلیٰ حضرت کے کلام کے متعلق لگ رہی ہیں کہ آپ نے اپنے کلام میں کیا کیا فرمایا سیدہ کائنات کے متعلق. تو آپ نے کہاں سے شروع فرمایا؟ سلام آپ پیش کر رہے ہیں حضور پاک کی بارگاہ میں، بہت ہی مشہور زمانہ کلام ہے جو کہ تقریباً ہر سنی مسجد میں پڑھا جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو اس کے شعر میں آپ نے یہ فرمایا، پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ کی آل بیت کی جو ہے نا تقدیس بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ شعر لکھے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الساقہ لیل، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیتی، ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. ان کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے. ان کے جو شخص ان کے ساتھ بغض رکھے گا نا، اس نے سمجھ لو میرے ساتھ بغض رکھا. وہ بھی حدیث پاک ہے، والذی نفسی بیادہ، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر حضور نے فرمایا، لا یبغض اہل البیت احد الا ادخلہ النار، کہ جو شخص بھی اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا. تو یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیت کے متعلق. تو ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے میں نے سنا ہے کہ حضور فرما رہے تھے کہ میری جو اہل بیت ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کشتی نوح ہے. یعنی جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گئے تھے انہوں نے نجات پائی تھی. جو نہ بیٹھے نوح علیہ السلام کی کشتی میں، وہ چاہے اس میں آپ کا بیٹا بھی آیا ہو، وہ بھی غرق ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من راکبہا نجا، جو میری اس اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا اس نے نجات پا لی. من تخلف عنہا غرق، جس نے میری اہل بیت کی مخالفت کی وہ غرق ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں غرق ہوگا. جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم جس نے نہیں مانا تھا وہ غرق ہوگی، اس طرح میری جو اہل بیت کو نہیں مانے گا وہ بھی غرق ہو جائے. یعنی اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ جو ہے شعر اتنی حدیث کو سامنے رکھ کر فرمایا. پھر آگے آپ کے ذہن میں قرآن شریف کی آیت تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کسی چیز کی اجرت نہیں طلب کرتا، کسی چیز کا سوال طلب نہیں کرتا، لیکن میری اہل بیت اور میرے قریبیوں سے تم نے محبت کرتا. تو آگے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے؟ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. یعنی سیدہ کائنات سے آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد شریف چلی. حضور نے خود یہ اعزاز بخشا سیدہ کائنات کو. حالانکہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب پاک اور حضرت سیدہ کائنات. باقی 3 پہلے وصال فرما گئی تھی، یہ چھوٹی سی سب سے، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سب سے چھوٹی تھی. تو آپ نے یہ اعزاز کس کو بخشا؟ سیدہ کائنات کو، کہ میری جو اولاد چلے گی نا وہ آپ سے چلے گی. ان کو یہ اعزاز نہیں بخشا. 4 بیٹیاں یہ مسلمہ ہے اہل سنت کے نزدیک، بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک 4 بیٹیاں حضور کی ہیں. سب سے جس سے زیادہ محبت وہ حضور کرتے تھے وہ سیدہ کائنات تھی. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو اولاد ہے وہ سیدہ کائنات سے چلے گی. یہ اعزاز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بخشا. تو اسی وجہ سے اللہ فرمایا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. آگے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، خون خیر اس رسول سے ہے جن کا خمیر، خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ بی بی سیدہ کائنات کا جو خمیر تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے بنا. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بے لوث پاکی پہ لاکھوں سلام. آگے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو شعر لایا وہ ہے، اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ، یعنی مصطفیٰ کے ٹکڑا. اب یہ ایک حدیث پاک کی شرح فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت
اجلائے آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو بی بی کائنات، آپ کا ایک لقب ہے بطول۔ بطول کہتے ہیں کہ دنیا سے جدا ہونا، یعنی آپ اتنی الگ الگ رہتی تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت عبادت کرنا، جس طرح کی یہ بطول، یہ دیکھیں جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور تمام سے جدا ہو کر اسی کی طرف ہو جا، اسی سے۔ اب تبتل علیہ تبتیلا سے حضور نے آپ کو لقب دیا تھا بطول، یعنی آپ ہر وقت جدا رہ کے اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت پیش رہتی تھی۔ اب جس طرح کہ امام حسن اور حسین پاک فرماتے ہیں کہ میری والدہ ہر وقت کام کرتی، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے، آٹا پیستی تھی خود چکی پر، تو ہر وقت کام کرتی تھی۔ اب کام کر کے بندہ تھک بھی تو جاتا ہے نا، لیکن رات کو آپ نہیں سوتی تھی، آپ اللہ کی بارگاہ میں مصلی جو ہے بچھار کر پہلے مولا علی سے اجازت لیتی تھی، اے علی پاک مجھے اجازت دے دیں، میں اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ تو اسی وجہ سے جب آپ کا وصال ہوا تھا نا، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق پاک نے بات کی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ جو نبی پاک کی تصویر تھی نا وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ جب بی بی پاک کا وصال، وہ کس وجہ سے آپ نے تصویر فرمایا تھا کہ جس طرح قیام و قعود میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے میں نبی پاک آپ قیام و قعود فرماتے تھے، اس طرح سیدہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی۔ تو امام حسن حسین ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے والدہ آپ حضور کی امت کے بارے میں ہر وقت دعا مانگتی ہیں۔ اب یہ نبی پاک کا بھی خاصہ تھا نا کہ آپ اپنی امت کے بارے میں مانگتے تھے، تو آپ بھی اپنی حضور کی امت کے بارے میں ہر وقت، یہ ایک خصوصی فیض حضور نے عطا فرمایا تھا، تو آپ بھی ہر وقت۔ تو امام حسن حسین پاک نے عرض کی کہ آپ ہمارے بارے دعا فرما دیں، تو آپ نے فرمایا میں کرتی ہوں دعا آپ کے لیے، آپ کے لیے بھی دعا کرتی ہوں۔ امام حسن حسین سے آپ نے فرمایا، لیکن آپ نے فرمایا یہ یاد رکھ لو کہ سب سے پہلے حضور کی امت کی باری ہے، اس کے بعد تمہاری باری ہے۔ میں سب سے پہلے حضور کی امت کے بارے میں دعا کروں گی، اس کے بعد میں آپ کے بارے میں دعا کروں گی۔ یعنی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جو ہے حضور کی امت سے پیار کرنے والی تھی۔ تو یہ آگے اعلیٰ سرکار نے ایک تو یہ بطول کا معنی جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضور پاک نے یہ لقب دیا۔ دوسرا فاطمہ تم بدعۃ منی، یہ آپ نے فرمایا جگر پارہ مصطفیٰ، مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو یہ حضور نے خود فرمایا ہے نا، فاطمہ تم بدعۃ منی فمن اغضبھا فقد اغضبنی، کہ فاطمہ جو ہے یہ میرے جسم کا میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضب دلایا اس نے مجھ کو غضب دلایا، یعنی جس نے ان کو غصہ دلوایا اس نے مجھ کو غصہ دلوایا۔ اور دوسرا ایک جو ہے آپ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کے بارے میں بی بی عائشہ فرما رہی ہیں، یعنی بی بی فاطمہ الزہرا جو ہے وہ حضور کے مشابہ کس میں ہے، قیامها و قعودها، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ان کے قیام اور ان کے قعود میں ہے۔ بی بی عائشہ فرما جس طرح حضور رات کو لمبا قیام فرماتے تھے، اس طرح بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی، جس طرح آپ رات کو لمبا سجدہ فرماتے تھے اس طرح بی بی فاطمہ الزہرا بھی فرماتی تھی۔ تو پھر کیا ہونا، امام حسن حسین آپ فرماتے ہیں کہ رات ساری بیت جاتی، آپ اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح روتی رہتی، گڑ گڑاتی رہتی، حضور کی امت کے بارے میں دعا فرماتی رہتی تھی، لیکن جب رات پوری ہو جانی، صبح نماز فجر کا وقت ہو جانا، تو آپ پھر بھی یہی فرماتی تھی کہ اے اللہ رات چھوٹی بنائیے، میرا سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ اتنا لمبا سجدہ ساری رات کر کے پھر بھی فرمانا کہ اللہ رات چھوٹی ہے، میرا سجدہ مکمل نہیں ہوتا، اتنی آپ کے اندر درد تھا۔ تو جو آپ نے پہلے بات بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، تو یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، روایت کے الفاظ ہیں۔ جب بی بی سیدہ کائنات تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، وَأَجْلَسَهُ فِي مَجْلَسِهِ، جہاں حضور کھڑے ہو جاتے، جہاں خود بیٹھے ہوئے ہوتے وہاں اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں، اتنا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے،
جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی آپ کی اعلیٰ سرکار شرم و حیا بیان فرما رہے ہیں کہ آپ شرم و حیا، آنچل کہتے ہیں، آنچل دوپٹے کا ایک کنارہ ہے کہ اس کو دوپٹے کے ایک کنارے کو سورج اور چاند نے نہیں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت سرکار یہ آپ کی بی بی سیدہ کائنات کی غیرت بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کی چادر کی اتنی جو ہے اس چادر پر سلام فرما رہے ہیں کہ جس کو چاند اور سورج نے نہیں دیکھا۔ وہ ایک مشہور روایت ہے کہ سورج نہیں چڑھا تھا کہ جب تک آپ نے دوپٹہ اپنے سر پر نہ اوڑھا تھا، تاکہ بال جو ہیں وہ ننگے ہیں تو سورج اور چاند جو ہے دیکھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس غیرت کی وجہ سے سورج اللہ تعالیٰ نے طلوع نہیں فرمایا تھا کہ اب سجدہ کہنا جب دوپٹہ کریں گے اس وقت سورج طلوع ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اتنی غیرت ہے، تو اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مشہور روایت ہے جو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ غیرت مند عورت کون سی ہے، تو سارے صحابہ کرام نے جواب نہیں دیا۔ مولا علی اٹھ کر گھر تشریف لائے۔ جب گھر تشریف لے کے آئے تو حضور سیدہ کائنات آپ بیٹھی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ مولا علی پریشان ہے، تو پریشانی کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہوئے، تو آپ نے پوچھ لیا کہ علی پریشان کیوں ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا ہے کہ عورتوں میں سب سے افضل عورت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا عورتوں میں سب سے افضل عورت وہ ہے کہ جو کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور اس کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ تو آپ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، ابھی مجلس بیٹھی تھی کہ مولا علی پاک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں میں سب سے عورت افضل وہ ہے کہ جس کو غیر مرد نہ دیکھے اور وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ یہ جواب تمہارا نہیں ہے علی، یہ جواب کسی اور کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جب یہ فرمایا تو مولا علی پاک عرض کرنے لگے حضور یہ آپ کی لخت جگر کا جواب، یہ میرا جواب نہیں ہے۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا الفاطمہ بدعۃ منی، کہ فاطمہ تو ہمارے جسم کا ہی ٹکڑا ہے، یعنی جس طرح ہم حیا والے ہیں اس طرح ہماری بیٹی بھی حیا والی ہے۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جائے، کیسا مقام ہوگا آپ کی اس لخت جگر کا۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے اسی وجہ سے یہ اشعار جو ہے نا آپ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں کہ جس کا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت، آپ کا ایک خوش کرنے والی جو ذات تھی آپ کو، وہ سیدہ کائنات تھی۔ تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری عمر میں آپ کی عمر سیدہ کائنات کی 29 سال کے قریب تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو آپ سب سے پہلے آخر میں جس کو ملتے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، آخر میں جس کو مل کو جاتے وہ سیدہ زہرا تھی، اور واپسی سفر سے آ کر سب سے پہلے جس کو ملتے وہ سیدہ زہرا تھی۔ یعنی آپ کو راحت کن سے ملتی تھی؟ وہ سیدہ کائنات سے ملتی تھی جب آپ دیکھتے تھے۔ تو اتنی آپ سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے آپ کو مقام عطا فرمایا کہ میری جو نسل ہے وہ سیدہ کائنات سے چلے گی۔ تو امام حسن حسین کے متعلق اعلیٰ حضرت نے دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اس کے متعلق بھی یہ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ کائنات کو دوسری عورتوں کی طرح جو خون ماہواری ہوتا ہے وہ نہیں آتا، آپ کو وہ نہیں آتا تھا کیونکہ وہ خون پلیت ہوتا ہے، تو سیدہ کائنات کے وہ بھی نہیں آتا تھا، اتنا پاک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہی دیکھ کر فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کہ حضور نے یہ شرف بخشا کہ آپ سے میری نسل پیدا ہوگی تو وہ نور کی نسل بنے گی، کیونکہ خود آپ بھی نور کے ہیں تو آپ کی اولاد بھی آگے نور کی ہوگی۔ تو اس وجہ سے روایت میں یہ یہاں تک آتا ہے کہ امام حسین پاک پیدا ہوئے تو آپ پیدا ہوتی، اب وہ نفاس کے دن ہوتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خاص ایام ہوتے ہیں، اس دنوں عورت جو ناپاک ہوتی ہے اور نمازوں کی چھٹی ہوتی ہے۔ تو امام حسین پاک پیدا ہوئے تو سیدہ کائنات
زور کے وقت امام حسین پیدا ہوتے ہیں اور عصر کی نماز سیدہ کائنات نے مصلی پر پڑھی ہے اور ساتھ امام حسین پاک بھی ہیں. تو یہ دیکھیں کتنا شرف ہے کہ آپ سرکار کو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہو کہ نسل نبی پاک جہاں سے چلنی ہے میں اس جگہ یہ بھی چیز رکھ دوں, تو یہ بھی گوارا نہیں ہوا. تو آپ سرکار زور کے وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اور عصر کی نماز پڑھ رہی ہے, اتنا پاک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے. تو اعلیٰ حضرت پھر کیوں نہ کہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. تو یہ اعلیٰ حضرت سرکار کے کلام کی ہم نے وضاحت کی ہے. تو انشاءاللہ العزیز اگلی نشستوں میں آپ